الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سامعین گرامی قدر، برادران اسلام، سب سے پہلے القرآن یونیورسل حلقہ ہربنسپورہ عامر ٹاؤن کی طرف سے میں اپنے برادران میاں صاحبان کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا تشریف لانا اللہ تعالی ہم سب کے لیے مبارک فرمائے، بابرکت فرمائے۔ آج کے درس قرآن کا عنوان موضوع وہ ہے اسلام میں فلاحی مملکت کا تصور، یا دوسرے لفظوں میں اسلامی فلاحی ریاست۔ فلاحی ریاست اور اسلامی فلاحی ریاست یہ دو لفظ ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حسب توفیق سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ریاست کسے کہتے ہیں، ایک ایک چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ریاست اور فلاحی ریاست یہ دو لفظ ہیں۔ تیسرا ہے پھر اسلامی فلاحی ریاست۔ ریاست ایک دائرے کو کہتے ہیں، جغرافیائی حدود، جیسے پاکستان ہے تو اس کی ایک سرحد، یہ ہمارا انڈیا ہمارے ساتھ لگتا ہے، دوسری طرف افغانستان ہے، چائنا ہے، ایران ہے، سمندر ہے پھر، تو یہ جو دائرہ بنتا ہے اس دائرے کا نام ریاست ہے۔ اب اس ریاست کے اندر جب کچھ لوگ مل کر کسی نظم اور نسق پہ رہنے کا اجتماعی فیصلہ کر لیتے ہیں، اس دائرے میں رہنے والے اس دائرے کے اندر، تو وہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں رہنے کا اور رہتے ہیں ان کو قوم کہتے ہیں۔ دو چیزیں،
تیسرا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس دائرے ان حدود میں رہنے والے رہنے کے لیے کچھ نظام وضع کرتے ہیں، حدود قیود بناتے ہیں کہ ہم اکٹھے کیسے رہیں گے، لڑائی فساد بہت سارے مسائل سر اٹھائیں گے تو ہم انہیں حل کیسے کریں گے، وہ جو حدود قیود بناتے ہیں ان کو دستور کہتے ہیں۔ تین چیزیں ہو گئی، اور سب سے پہلے ریاست جغرافیائی حدود، دوسرا اس کے اندر رہنے والے لوگ قوم ہو گئے، تیسرا جو اس قوم نے اپنے رہنے سہنے کے لیے نظام بنایا کہ ہم اس طرح رہیں گے، اس کو قانون، آئین، دستور کہا گیا۔ اب جو اس دستور کو چلانے کے لیے ایک جماعت وجود میں آئے گی یا بنائی جائے گی، اس کو حکومت کہتے ہیں۔ یہ چار چیزیں مل گئیں تو ایک ریاست بن گئی۔ یہ چار چیزیں، چار عناصر، یہ چار ایلیمنٹ مل گئے تو ایک ریاست وجود میں آ گئی۔ اب ظاہر ہے کہ جب رہنے والوں نے ایک قانون بنا لیا، دستور بنا لیا، لائحہ عمل بنا لیا، رہنے کا ایک معاہدہ کر لیا، وہ دستور ہے، اسی کے اندر ہوگا کہ اب یہاں رہنے والوں کے وسائل ہوں گے، مسائل ہوں گے، یہاں جھگڑا ہوگا تو امن کیسے ہوگا، کوئی بھوکا ہوگا تو اسے روٹی کون دے گا، ہم جو کچھ کمائیں گے اس کی تقسیم کیسے ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جب ایک حکومت بن جائے گی تو وہ حکومت یہ کہے گی کہ یہ سارے معاملات ہمارے ذمہ ہوں گے، اگر دو بندے لڑیں گے تو ان کے بیچ میں فیصلہ ہم کریں گے، اگر کوئی کسی پر زیادتی کرے گا تو ان کے لیے حل ہم نکالیں گے۔ تو یہ تو صرف ہو گئی مطلق ریاست۔ اب فلاحی ریاست کیسے ہوگی؟ ریاست تو ہو گئی، فلاحی ریاست کیسے ہوگی؟ فلاحی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت، وہ ریاست کے لوگ اگر اٹھ کر یہ اعلان کر دیں کہ جو بھی اس دائرے میں رہنے والے ہیں، اگر پوری کوشش کاوش کے باوجود ایک بندہ روزی نہیں کما پاتا، بھوکا رہتا ہے، اس کو روٹی دینے کے ہم پابند ہیں، اسے کھانا ہم دیں گے، اسے روٹی ہم دیں گے۔ اگر وہ اپنی کوشش کاوش کے باوجود اپنے تن پہ کپڑوں کا بندوبست نہیں کر پائے گا، اس کو کپڑے ہم دیں گے۔ اگر وہ اپنی کوشش کاوش کے باوجود چھوٹا سا گھر نہیں بنا پاتا تو اسے گھر ہم دیں گے۔ یہ جو ہم دیں گے کا نعرہ ہے، یہ فلاحی ریاست کی پہلی اینٹ ہے کہ حکومت نے لوگ جو محروم المعیشت ہیں، جن کو روٹی، کپڑا، مکان کوشش کے باوجود میسر نہیں آ رہا، وہ جنہوں نے اپنے ذمے لے لیا ہے سب کچھ، وہ ریاست سے فلاحی ریاست میں کام بدل گیا۔ یہ ہے مطلقاً ایک فلاحی ریاست، یہ اسلامی فلاحی ریاست نہیں ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا اس کو کھولیں تو جو ریاست، حکومت لوگوں کو عدل اور انصاف مکمل فراہم کر دے، لوگوں کے اندر تمام تر معاملات برابری کی سطح پر حل کر دے اور احتساب کا مکمل نظام نافذ کر دے کہ جو بندہ کسی منصب پہ آئے گا اس دن سے لے کر جس دن وہ جائے گا اس دن تک اس کا حساب ہوگا، جس کو احتساب کہتے ہیں۔ اگر یہ پورا نظام وہ مکمل معاشرے کو دے دے، قوم کو دے دے، تو وہ فلاحی ریاست ہے۔ اب اس کے لیے دنیا میں کیا کوئی ایسی ریاست ہے جس کو فلاحی ریاست کہا جا سکے؟
دنیا میں ایسی ریاستیں ہیں، ایسی مملکتیں ہیں جہاں ہر چیز کا لوگوں کا دھیان رکھا جاتا ہے، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، آنے کا، جانے کا، امن کا، آشتی کا، سکون کا، چین کا، قرار کا، محبت کا، پیار کا، پروار کا اور پار کا۔ ایسی جو ریاست ہے وہ فلاحی ریاست ہے۔ مثال کے طور پر یہ ادھر آپ یورپ میں ناروے لے لیں۔ ناروے ایک چھوٹا سا ملک ہے جو کروڑوں میں نہیں آبادی، لاکھوں میں اس کی آبادی ہے۔ اب وہ ریاست خالی ریاست نہیں ہے، وہ فلاحی ریاست ہے۔ اب فلاحی ریاست کے خد و خال کیا ہے؟ مثلا آپ کو پتا ہے کہ پینے کا پانی سب سے زیادہ، ہم چھوٹے تھے تو مشہور تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو اوسلو کا پانی پیتا ہے۔ اللہ جانے سچائی کتنی ہے، بھٹو کہاں کا پانی پیتا ہے؟ اوسلو کا۔ میں اس اوسلو میں 2-3 مرتبہ گیا ہوں، ایک مرتبہ پورے 15 دن یا 19 دن میں رہا ہوں۔ تو اوسلو کے اندر پانی اتنا ستھرا پانی ہے کہ ایک ملک جو ہزاروں میل دور ہے وہاں سے، اس کا وزیر اعظم پانی وہاں سے منگوا کے یہاں پیتا ہے۔ تو جو اتنا ستھرا پانی ہے اس پانی کو مزید ریفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب میں وہاں گیا تو مجھے اوسلو کے لوگوں نے بتایا یہاں روزانہ پانی چیک ہوتا ہے کہ کہیں اس پانی میں کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ حکمرانوں کے لیے نہیں، عام جھوپڑی والے سے لے کر ملکہ اور بادشاہ تک سب کے لیے پانی ایک ہے، اور وہ پانی برابر چیک ہوتا ہے اور ڈیلی بیسس پہ چیک ہوتا ہے کہ کہیں اس پانی میں کوئی ایسا جزئی کوئی چیز شامل تو نہیں جس سے ہماری عوام بیمار ہو جائے۔ دوسری ایک مثال دیتا ہوں، وہاں مسجد کے ایک مدرس تھے، ایک مدرس، وہ لالا موسیٰ کے رہنے والے ہیں، وہ وہاں کے ظاہر وہ سٹیزن بن چکے، شہری بن چکے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں ایک مسلمانوں کی مسجد ہے، اس مسجد کا خطیب نہیں، صرف بچوں کو پڑھانے والا ایک مدرس، ایک ٹیچر، اس کا وہاں گھر تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے گھر کھانا کھائیں۔ میں ان کے گھر کھانا کھانے گیا تو کھانا ہم کھا رہے تھے تو گھر کے باہر ایک روڈ تھا، جیسے یہ روڈ گزر رہا ہے تھوڑا اس سے فاصلے پہ، تو وہ ایک مصنوعی چھوٹی چھوٹی دیوار تھی اور اس کے ساتھ سڑک گزر رہی تھی، اور مجھے ٹھک ٹھک یا ٹھک ٹھک کی آواز سنائی دی ان ٹیچر صاحب کے، مولوی صاحب کے گھر میں۔ میں نے کہا یہ کاہے کی آواز ہے؟ انہوں نے کہا لگتا ہے کہ یہ لوگ دیوار پہ اوپر کچھ کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ کروا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں کروا رہا، یہ خود کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے کوئی درخواست دی؟ انہوں نے کہا بالکل، نہ میں نے درخواست دی نہ مجھے پتا ہے، ابھی پتا چلا ہے کہ یہ دیوار پہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا دیوار تو خیر سلامت ٹھیک ہے، کام کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اس دیوار کو وہ ساؤنڈ پروف بنا رہے ہیں تاکہ باہر سے گاڑی گزرے، ہارن تو ویسے نہیں بجاتے، اس گاڑی کی زمین کے اوپر جو گڑ گڑاہٹ کی آواز ہوتی ہے وہ اندر والے جو لوگ رہتے ہیں مکانوں میں، وہ گڑ گڑاہٹ، وہ ٹائروں کی آواز ان کو ڈسٹرب نہ کرے۔ ایک مسجد وہاں کے گرجا نہیں، مسجد کے ٹیچر صاحب کا گھر ہے اور اس گھر کے گرد دیوار ہے، دیوار کو مزید ساؤنڈ پروف تاکہ باہر کی کوئی بھی آواز اندر نہ آئے، کیوں نہ آئے؟ تاکہ
اندر لوگ مسلمانوں کے ایک مولوی صاحب رہتے ہیں، ان کی نیند خراب نہ ہو، ان کا سکون خراب نہ ہو، یہ فلاحی مملکت ہوتی ہے۔ اور یہ فلاحی مملکت کا مائنڈ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، کسی بھی سٹیٹس پہ ہے، وہ ایک چھابڑی والا ہے یا بادشاہ ہے، وہ امیر ہے یا فقیر ہے، سب کے لیے ایک سا نظام، ایک سی سہولت۔ جتنا ایک بہت بڑے ڈی سی کمشنر کا اپنا احساس کرے حکومت، اتنا ہی ایک ریڑھی والے کا بھی اسے احساس ہو۔ سب کو برابر سہولتیں جو پہنچ رہی ہیں، جو پہنچا رہا ہے وہ فلاحی مملکت ہے۔ آپ نے کچھ سنا؟ اور یہ میں کتاب کی بات نہیں کر رہا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے، اپنے کانوں سے سن کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ فلاحی مملکت میں سب سے پہلے عدل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے۔ یہ خالی فلاحی مملکت، اسلامی میں ابھی نہیں بتا رہا۔ فلاحی مملکت میں عدل، انصاف سب کے لیے، وہ کوئی بھی ہے، وہ کیسا بھی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے اپنے بچوں کا کیس برطانیہ میں، ابھی ناروے کی بات کی، ابھی برطانیہ کی کر رہا، یہ 28-29 ممالک سے باہر ہے۔ وہاں پر ایک کاغذ بینک سٹیٹمنٹ جو تھی، وہ غلطی سے ایک سٹیٹمنٹ لگا دی گئی جس کی ڈیٹ اوور تھی، ایک سٹیٹمنٹ دوسری بھی لگا دی گئی جس کی ڈیٹ پرفیکٹ تھی۔ کیس جس وقت امیگریشن والوں نے چیک کیا تو ان کو وہ سٹیٹ انہوں نے دیکھ لی، سٹیٹمنٹ بینک کی سٹیٹمنٹ میری جو اوور تھی، ڈیٹ ختم تھی، اس پہ نظر نہ گئی۔ انہوں نے ایک ہی ڈیٹ جو لکھی ہوئی تھی اس پہ، دوسری کو وہ چیک نہ کر سکے۔ انہوں نے میرے بچوں کا کیس ریجیکٹ کر دیا کہ آپ کے بچے برطانیہ نہیں آ سکتے۔ دلیل کیا ہے کہ ہم نے سٹیٹمنٹ بینک کی مانگی تھی اور آپ کی سٹیٹمنٹ اوور ہے، ختم ہو چکی ہے، ہم اس کے لیے اس تاریخ تک کی سٹیٹمنٹ ضروری تھی۔ جس وقت میرے پاس آیا تو میں نے وہ چیک کیا تو وکیل کو دکھایا، اس نے کہا کہ امیگریشن آفیسر جو تھا اس کی نظر اس سٹیٹمنٹ پہ نہیں پڑی۔ دوبارہ درخواست دے دی، جج بیٹھا، اور جس وقت میں گیا وہاں تو وہاں کوئی چھوٹا سا ایک کمرہ تھا، نہ بھیڑ بھاڑ، نہ شور شر، نہ ہا ہو، بالکل خاموشی سے۔ میں گیا، سامنے بیٹھا تھا جج، بیچ میں تھا میز کے سامنے پڑی تھی ایک کرسی، اس کے ساتھ ایک کرسی، ایک ادھر کرسی ایک ادھر کرسی، ٹوٹل کتنے بندے ہو گئے؟ گھر جا کے کہنے لگا یہ بندے سارے، عدالت لگی ہوئی ہے، جج صاحب سامنے بیٹھے۔ مجھے اس نے پہلے پوچھا کہ آپ کو کوئی ترجمان چاہیے، ٹرانسلیٹر، یا آپ انگلش میں بات کریں گے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے چاہیے۔ انہوں نے فوراً بندے کا بندوبست کیا کہ جو ان کی بات ہمیں سمجھائے، ہماری انہیں پہنچائے، بندہ لایا جائے۔ وہ خالی کرسی جو میرے ساتھ تھی اس پہ ترجمان بٹھا دیا گیا۔ پہلا یہ کام ہوا۔ اب انہوں نے جس وقت دو وکیل، ایک میری طرف سے، ایک برطانیہ کی حکومت کی طرف سے، ایک ادھر بیٹھا ایک ادھر بیٹھا، جج صاحب نے سب سے پہلے حکومت کے وکیل سے کہا کہ آپ نے ان کا کیس پڑھا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اب حکومت کا وکیل جو ہے نا، ہمارے ہاں اس کا فرض ہوتا ہے دنیا جہان کا جھوٹ بول، جو مرضی آئے پوتھی کھول، پورا ملک رول، لیکن حکومت جو فرما رہی ہے وہی کر، چاہے وہ سر سے پاؤں تک جھوٹی ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، تو نے اس جھوٹ کو سچ ثابت۔ اب سنیے فلاحی مملکت میں کیا ہوتا ہے۔ اس میرے وکیل ابھی چپ ہیں، اپنے وکیل سے حکومت نے پوچھا آپ بولو، اس نے کہا سب سے پہلا جملہ کہ ہمارے
امیگریشن آفیسر سے مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اس نے ایک سٹیٹمنٹ جس کو پڑھنا تھا پڑھ نہیں سکا ہے، لہذا قصور سٹیٹ کا یا سٹیٹ کے افسر کا ہے، ان کا حق بنتا ہے، ان کو ویزا ملنا چاہیے، لہذا میں ان کی فیور کرتا ہوں۔ تنخواہ لیتا ہے برطانیہ سے اور میں وہاں کا سٹیزن نہیں تھا، میں عارضی طور پر گیا تھا، لیکن اس نے پوری دیانتداری سے ایک لفظ بھی اس نے حکومت کے حق میں نہیں بولا، اس نے کہا ان کا حق بنتا ہے۔ اب اس نے دیکھا میرے وکیل کی طرف جج صاحب نے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس نے کہا میں ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ چند منٹ میں یہ بات ہوئی، اس نے فوراً جج نے اسی وقت، اس نے یہ نہیں کہا کہ اگلی پیشی، نہ کوئی اہل مت، نہ کوئی ریڈر، نہ کوئی تماشا، اس نے وہیں بیٹھے ہوئے زبانی اس نے کہا کہ ان کو ویزا دیا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے، جتنے اخراجات ابتدا سے اب تک ان کے ہوئے ہیں وہ بھی ادا کرنے کا آرڈر دیا جاتا ہے، اور مجھے کہا کہ اتنے دن میں آپ کا ویزا آپ کے گھر پہنچ جائے گا، جائیے۔ جرت ہے کسی وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ کو، کسی ایم پی کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، کوئی وزیر داخلہ چوں کر جائے؟ جو جج نے لکھ دیا وہ حرف آخر تھا، اور جو اس نے لکھا وہی من اور ان وہی ہوا، اس کو کہتے ہیں جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا بھی۔ یہ ہے جسٹس، یہ ہے عدل، اور عدل اپنا ہے، پرایا ہے، دوست ہے، دشمن ہے، اور یہ عدل آغاز کہاں ہوا تھا؟ میرے نبی نے، میرے پیارے نبی پر میرے اللہ نے قرآن اتارا، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف میں رکاوٹ بن جائے، کبھی ایسا نہیں، دشمن بھی ہے، حق بنتا ہے تو کھل کے دو، اگر کسی اپنے کے خلاف بھی گواہی بنتی ہے تو تم دو۔ تو سب سے پہلے فلاحی مملکت میں عدل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ انصاف ہوتا ہے۔ دوسرا مساوات، کیا؟ برابری۔ مثال کے طور پر ڈنمارک ہے، وہاں کیا ہے، ہمارے ایک بزرگ گئے تو ہاسپٹل میں جانا پڑ گیا، انہوں نے دیکھا کہ وہاں کی ملکہ کو علاج کروانا تھا۔ اب ڈنمارک ایک ترقی یافتہ ملک ہے، بالکل اسی کے ساتھ ملتا ہے، تو وہ چاہتے تو لندن جاتے، چاہتے امریکہ جاتے، لیکن اسی ہسپتال میں ہمارے وہ بزرگ تھے، اسی ہسپتال میں ایک غریب تھا، اسی ہسپتال میں ایک ملکہ کا علاج ہو رہا تھا۔ یعنی جہاں بادشاہ کا علاج ہونا ہے وہیں میرے کھوتی ریڑھی والے کا بھی علاج ہونا ہے، اسے جو گولی ملنی ہے اسے بھی وہی گولی دی جانی ہے، فرق صرف اتنا رکھنا ہے کیونکہ بادشاہ ہے، ایک کمرہ ذرا مخصوص کر لو، باقی علاج بھی وہی ہے، ڈاکٹر بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، انوائرمنٹ بھی وہی ہے، فضا بھی وہی ہے، ہوا بھی وہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مساوات۔ یہ دوسری چیز ہے جو ہر مملکت کے لیے، فلاحی مملکت، یا تو اپنے آپ کو فلاحی مملکت کہہ نہیں، ویلفیئر سٹیٹ، یہ ویلفیئر سٹیٹ ہے، سب کے برابر حقوق ہیں۔ جہاں وزیر اعظم کا بیٹا پڑھ رہا ہے وہیں بیل گاڑی والے کا بیٹا بھی، وہاں کوئی ایجوکیشن علیحدہ سے، وہاں کوئی جی سی وی سی علیحدہ سے نہیں ہے۔ جس ادارے میں ایک مسکین یتیم پڑھ رہا ہے وہیں وقت کے شہنشاہ کا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے، جو کچھ اسے مل رہا ہے وہی چیز اسے بھی مل رہی ہے، دونوں کے لیے بالکل معاملات برابر ہے۔ پہلی چیز عدل، انصاف، دوسری مساوات،
تیسرا احتساب. حساب جس طرح میں غلطی کرتا ہوں، مثال کے طور پر میں نے اشارہ توڑا تو جو جرمانہ مجھے ہوگا وہی وزیر اعظم کو بھی. آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ نے، یہ ابھی کی بات ہے چند مہینوں کی، انہوں نے گاڑی غلط پارک کر دی برطانیہ میں، اس کو انہوں نے وہیں سے فائن کر کے وصول کر کے چھوڑا ہے. یہاں تو امریکہ کا کھوتا بھی ہے. آپ کو یاد ہے یہاں ہمارے بندے مارے گئے تھے 2-3، ہماری پوری فوجی قیادت بھی، نیچے والی قیادت نے بیٹھ کے اس کو باعزت پہنچایا تھا، تب انہیں سکون. یہ فلاحی ریاست ہوتی ہے کہ جو قانون ایک بالکل فقیر مسکین جسے پٹے آدمی کے لیے ہے، وہی قانون بڑے کے اوپر بھی لاگو ہے. مساوات، عدل، انصاف، احتساب. حساب میرا ہونا ہے تو حساب اس کا بھی ہونا ہے. یہ چند چیزیں ہیں، اس کو کہتے ہیں فلاحی مملکت، فلاحی ریاست. اب ہم آتے ہیں اسلامی فلاحی ریاست. یہ تو میں نے ویسے تعارف کروا دیا تھا کہ سمری دماغ میں آ جائے کہ فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے. مثالیں بہت زیادہ ہیں، جمعے پہ بھی میں نے کچھ چیزیں بیان کی تھی. یہ تو ہے فلاحی ریاست. اب اسلامی فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے، یا اسلام میں فلاحی ریاست کا تصور کیا ہے؟ تو یہ میں آپ کو پوری دیانتداری سے بتا رہا ہوں. فلاحی مملکت کا بانی اور فاؤنڈر جو ہے اس کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دنیا جب اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، جن ملکوں کا میں نے نام لیا ہے جب یہ انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے. یہ جس کو پیرس کہتے ہیں نا، ہمارے جس کو بھی زیادہ جوش چڑھتا ہے نا وزیر کو، وہ کہتا ہے میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا. یہ جو پیرس ہے، پیرس کے لوگ گھٹنوں تک کیچڑ میں جب ڈوبے ہوئے تھے، اس وقت کی صورتحال بتا رہا ہوں جب یہ یورپ اور مغرب انسانی گوشت کھا کے گزارا کرتا تھا. تہذیب تمدن نام کی شے کوئی نہیں تھی. اس وقت مدینے کی ریاست، اس میں بڑا آج کل لیدے ہوتی ہے جی مدینے کی ریاست. کوئی کہتا ہے میں مانتا نہیں، کوئی کہتا ہے مدینے کی ریاست بنانی ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو جس کی نیت ہے اس کے مطابق اسے پھل دے گا. تو اب جو مدینے کی ریاست بنی، پہلے اس کے حدود قیود متعین ہوئے. وہاں پر میرے نبی نے ایک قوم بنائی، ایک قوم بنائی. اب اسلامی ریاست کا پہلا جز، پہلا عنصر، پہلی اینٹ کیا تھی؟ وہ تھی اللہ پہ ایمان. خالی ریاست میں یہ شرط نہیں ہے. اب اسلامی فلاحی ریاست بنے گی تو اس میں پہلا کیا چیز ہے؟ اللہ پہ ایمان. اب ریاست میں اللہ انوالو ہو گیا، اللہ شامل ہو گیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مارکسزم، جس نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کو ہر چیز دینی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، علامہ اقبال نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ اگر اس کے اندر اللہ کو شامل کر دیا جائے تو یہی اسلام بن جاتا. تو اسلامی فلاحی ریاست میں سب سے پہلے ذات اللہ کی، اللہ پر ایمان، اور پھر جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا اس پر ایمان. یہ ساری چیزیں آ گئی. فرشتوں پر ایمان آ گیا، آخرت پر ایمان آ گیا، یہ کتابوں پر ایمان آ گیا، ساری چیزیں آ گئی. جو رسول اللہ اللہ سے لے کے آئے اس پر ایمان، اللہ پر ایمان، یہ بن گیا پورا مسلمان. یہ پہلی چیز ہے، یہ پہلی اینٹ ہے اسلامی فلاحی ریاست کی. اسلامی ریاست وجود میں آ گئی، قوم بھی آ گئی، آئین اور دستور بھی رسول اللہ نے دے دیا. اب دستور جب
دیا تو فلاحی ریاست پہلے دن کب بنی تھی؟ اب ذرا جاگ کے ہوں تک تسی سو لیا جڑا سو لیا. فلاحی ریاست پہلا دن کون سا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب لوگ جنازہ کسی کا ہوتا دل کرتا کہ جنازہ حضور پڑھائے، اور حضور جنازہ پڑھانے حق سمجھ کے مسلمان کا حضور جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے. اب پہلا سوال آپ جنازے پہ یہ کرتے ہیں، یہ تو پتہ ہے بھی مسلمان ہے، پہلا سوال یہ فرماتے کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ یہ قرض ایسی شے ہے، یہ نہیں کہ کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں، وہ تو پہلے پتہ ہے پڑھتا ہے تبھی تو میں آیا. پہلا سوال حضور فرماتے اس پر قرض تو نہیں ہے؟ جواب آتا نہیں ہے، جنازہ حضور پڑھا دیتے. پھر کسی جنازے پہ آئے، بھئی قرض تو نہیں ہے؟ جی قرض تو ہے. پھر فرماتے کیا قرض ادا کرنے کے لیے اس کے مسائل ہیں؟ پیچھے کچھ چھوڑ کے گیا ہے؟ جی چھوڑ گیا ہے. جنازہ حضور پڑھا دیتے. تیسرا جملہ کہ ہوتا یہ کہہ دیتے کہ حضور مسائل نہیں ہے جس سے قرض ادا ہو. آپ وہی فرما دیتے صلو علی صاحبکم، تم جنازہ پڑھا دو میں جا رہا ہوں. یہ میں پھر دوہرا دوں، قرض ہے تو رسول، اور قرض ادا خود بھی نہیں کر کے کیا، بندوبست بھی نہیں کر کے کیا، بندوں کے ہاتھ کا بوجھ لے گیا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا تم جنازہ پڑھ لو لیکن میری دعاؤں کے قابل نہیں ہے. ہم لوگوں کا قرض جان کے لیتے ہیں اور پی جاتے ہیں. جان کے لیا اور اس نیت سے لیا لیں گے اور واپس. اور ہمارے بڑوں کی تو غیر حکمران لیا اور پھر کہا غریب ہیں لٹ گئے ہیں معافی ہو گئی. نہ معاف کرنے والوں کو معاف کرنے کا حق ہے نہ ان کو معافی لینے کا حق ہے. یہ بوجھ یہ ساتھ لے کے جائیں گے. تیسری منزل آ گئی. سرکار نے فرمایا جنازہ پڑھاؤ، میں نہیں پڑھاؤں. تشریف لے گئے حضور، جنازہ مسلمانوں نے پڑھایا، دفنا دیا. پھر ایک دن ایسا ہوا جنازہ آیا، حضور نے پوچھا قرض حضور ہے؟ وسائل حضور نہیں ہے. حضور نے فرمایا پڑھا دو جنازہ، میں جا رہا ہوں. غالباً حضرت قتادہ یا کوئی صحابی تھے، انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے. لجپالا تیرے ہاتھ اٹھنے ہیں، اس کی بگڑی بن جانی ہے، کب تک ہم محروم رہیں گے تیری دعا سے؟ حضور کرم فرمائے. اب میرے نبی نے ادھر ادھر غور فرمایا کہ ہمارے حالات کیا ہیں. دیکھا کہ حالات کچھ ریاست کے سٹیٹ کے حالات کچھ گزارے والے ہو رہے ہیں. سرکار نے آج فلاحی ریاست میں بدل دیا مدینے کی ریاست کو. کیا فرما کر فرمایا آج کے بعد پھر اعلان سن لو، اگر کوئی آدمی اپنا مال دولت چھوڑ کے دنیا سے جائے گا وہ اس کی ہے، اس کے ورثوں کے لیے ہے. لیکن اگر مقروض جائے گا تو پھر ہم اس کو ایسے نہیں جانے دیں گے، اس کا قرض ہمارے ذمہ. یہ پہلا دن ہے کہ آج مدینے کی ریاست فلاحی ریاست میں بدل گئی، کیونکہ رسول اللہ نے گارنٹی دے دی کہ آج کے بعد جنازے پڑھوں گا، آج کے بعد کوئی جنازے سے محروم نہیں رہے گا. جنازہ میں اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگوں کے حق کھا کے مر رہا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ اگر حق اس کے ذمہ ہوگا اس کی ذمہ دار محمد عربی کی ریاست ہوگی، محمد عربی کی سٹیٹ ہوگی. اس رسول کا مطلب خدا، بھئی اللہ اور اس کا رسول اس کے ذمہ دار ہوں گے، ہم اس کا قرض ادا کریں گے، قرض اس کا ہمارے ذمہ. دوسرا جملہ فرمایا اگر اہل و عیال چھوڑ گیا لیکن اہل و عیال کے پاس رہنے کے لیے
گھر نہیں ہم دیں گے، روٹی نہیں ہم دیں گے، کپڑے نہیں ہم دیں گے۔ کمال نہیں ہو گیا بھائی، اس کے پاس مال ہے تو وارثوں کا، قرض ہے تو وہ ہم دیں گے، کپڑے نہیں ہیں تو ہم دیں گے، گھر نہیں ہے تو ہم دیں گے۔ یہ پہلا دن تھا زمین کے سینے پر پہلی فلاحی ریاست کی پہلی اینٹ رکھ دی۔ اب اسی جملے نے، اسی لفظ نے ترقی کی کہ جس کے پاس روٹی نہیں ہوگی، وہ ایک بندہ آ گیا، اس نے آ کے کہا جناب باقی تو سب کچھ ہے، وہ سواری سی وہ مر گئی ہے، ہون نہ آن جو گے تے نا جان جو گے۔ اب نبی پاک فرماتے کہ میں کیا کروں، لیکن مدینہ اور پھر ریاست اور پھر فلاحی ریاست، رسول اللہ نے فرمایا فکر نہ کر بیٹھ جا، لیکن اس کو بٹھایا کیسے؟ اسے فرمایا کہ اٹھتے نہیں، میں تینوں اونٹنی دا بچہ دین لگا۔ جس طرح آپ بڑے سیریس ہو کے بیٹھے ہیں تو پوری مجلس کان کھڑے ہو گئے، کوئی منگیا انہیں اٹھ، وہ بیچارہ آنا جانا واسطے مجبور، لینی انہیں سواری ہے، پھر مدینے والا دین لگا ہے ڈاچی دا بچہ۔ انہوں نے آکھا جناب میں تانوں سواری واسطے منگیا، کھیڈن واسطے نہیں منگیا، میں نے سواری چاہیے۔ فرمایا بس بحث نہ کرنا، ہم تجھے اونٹنی کا بچہ دیتے، بیٹھ جا۔ اب زیادہ بولنا بھی تو ادب کے خلاف تھا، اور بیٹھ گیا، لیکن منہ دے اتنے 12 بجے آ کے انہیں آکھا منگیا کچھ تے ملیا کچھ، یہ آدھے میں تینوں اونٹنی کا بچہ دینا ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر گزری، سارے معاملات سن کے سب کے مسئلے حل کر کے فرمایا ہاں بھائی وہ کدھر ہے صاحب؟ کہ حضور میں ہوں۔ فرمایا وہ تو پریشان ہو گیا ہے، وہ جڑا اٹھ ہوتا ہے وہ اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے، وہ بچہ بھی دے دیا، یعنی اونٹ بھی عطا کر دیا، محفل کو بھی گرما دیا، اور ہر بندہ دیکھ کے مسکرا دیا۔ اور شکر ہے تسی بھی مسکرا پے ہو، فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ مدینے آلیا تیریاں یاداں کنیاں سونیاں۔ کتنی میٹھیاں گلاں نے حضور دیاں گلاں اج 1500 سال بعد بھی یار دی یاد آئی ہے تے لمحہ تے مسکراہٹ، اس کو کہتے ہیں جب یاد آ گئے ہیں تو سب غم بھلا دیے۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی سچی بات کی، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ تو محبوب کی یاد آئی سعود شادی حال میں، اربن پورے میں، شہر لاہور میں، سبحان اللہ۔ تو اس سے بڑی بات کیا؟ یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم محبوب کو بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں، ہم اپنے علم میں بھی اضافہ کر رہے ہیں، لیکن محبوب کی اداؤں کو بھی ہم یاد کر رہے ہیں۔ ہمارے ایمان کو طاقت مل رہی ہے، ہمارے ایمان کو حرارت مل رہی ہے۔ کک سواد نہ مشری اندر کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیماں نالو گلاں سجن دیاں مٹھیاں ہیں، مٹھیاں کے نہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں، تو انہوں ادھی سمجھ ہوئی ہے ادھی نہیں ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں سب مشری کھنڈ نبات بھولیوں، فرما رہے ہیں سانو کھنڈ بھی بھول گئی، مشری بھی بھول گئی، تے نبات بھی بھول گئی، سب مشری کھنڈ نبات بھولیوں، میں کوثر آب حیات بھولیوں۔ سانو کوثر دے کھنک دے جام بھی بھول گئے، تے سانو او میں کوثر آب حیات دے پیالے بھی بھول گئے، تے سانو او ساغر تے جام بھی بھول گئے۔ بلکہ آگے کہتے ہیں میں کوثر آب حیات بھولیوں، اعجاز مسیح دی بات بھولیوں۔ سانو تے وہ بھی جملہ بھول گیا کہ حضرت عیسیٰ ٹھوکر مار کے آختے سن کم بے اذن اللہ، مردہ زندہ، سانو تے وہ دا جملہ بھی بھول گیا۔ کیڑی یاد
کیڑی تانوں یاد آئیے نہ تانوں ساگر اپنا آب حیات دا یاد رہا تو نہ تانوں میں کوثر دی شراب یاد رہی نہ تانوں مٹھی مشری یاد رہی نہ تانوں نبات یاد رہی نہ عیسیٰ دی بات یاد رہی آخر سنیا تو ساں کیے انہاں کہ سن شوق سخن راہ بلڑے دے سن شوق سخن راہ بلڑے دے اے ماہی راول رول دیا گلاں جدوں دیا سنیا کی شراب تے کی آب حیات واہ مدنی تیری بات دی کیا بات ہے میں کہ خوش گلاں دے وچ میں تھوڑی جی مشری بات ہے کہ میں تھوڑا جا نمک سٹیا ہے تاکہ تھوڑے زبان دے ہوتے چس تھوڑی بدا تو اب آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ وہ آیا تھا اس نے کہا تھا کہ میری سواری کوئی نہیں تے سواری بھی تیری کوئی نہیں تے جا کما میں کی کرا لیکن فلاحی ریاست اسے کہتے ہیں کہ جس کو سواری نہ ملے کوشش کے باوجود ریاست کا فرض ہے کہ اس کو سواری فراہم کرے اور یہ ہوائی باتیں نہیں ابتدا مدینے والے نے رکھی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں آج بھی جو آدمی معذور ہو جاتے ہیں نا معذور ہو جاتے ہیں حکومت وہ درخواستیں نہیں کرتے باقاعدہ ان کی سوشل سیکورٹی کے جو ادارے ہوتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ بندہ چل نہیں سکتا اس کا بندوبست پھر ان کے لیے الیکٹرک وہ جو ہوتی ہیں سائیکل ان کا بندوبست ہوتا ہے خود آ کے کنڈا کھٹکھٹاتے ہیں کہ آپ کل چل رہے تھے پر مجبور پڑے تھے یہ حکومت نے آپ کے لیے الیکٹرک سائیکل بھیجی ہے آپ اس پہ بیٹھ کے بازار جایا کریں اس پہ بیٹھ آیا کریں اتنی بھی نہیں کہتے ساڑھے واسطے دعا فرمایا کریں نا وہ کہتے ہیں یہ فرض ہے ہمارا جو ہم نے ادا کیا ہمارے مولوی صاحبان منہ سے جھاگ نکلنے لگ دی کہتے تم نے کیسے کہا کہ وہ مشرق مغرب والے فلاحی ریاست ہیں میں نے کہا اسلامی نہیں کہا نا ہم نے فلاحی کہا آگے کہتے کیا ہے اللہ نوتے مندے نہیں یعنی جھاگ بھی نکل رہی ہے غصے سے لال پیلے بھی ہو رہے ہیں لڑ بھی رہے ہیں لڑنا کے دنال سی لڑ کے دنال کوئی ظالم دے پترو لڑنا تو اپنی حکومت نال سی کہ نام لکھ رکھا ہے اسلامیہ جمہوریہ اور لوگ آٹے کے لیے دوڑتے ہیں رستے میں مر جاتے ہیں وہ سارے مولوی مرتے تو اس بات پہ مرتے گریبان پکڑتے حکومت کا کہ کیسی اسلامی حکومت ہے کیسا یہ جمہوریہ ہے وہاں ایک کتا بھی مر جائے بھوک سے تو اگلے بادشاہ کو سونے نہیں دیتے یہاں انسان مرتے رہے تم لمبی تاڑ کے جرنلسٹ بھی سوتا رہا مولوی ممبر والا بھی چپ کر کے سوتا رہا بھول گئے ہو حضرت فاروق اعظم کی بات کو فاروق اعظم ممبر پہ تھے یہ فلاحی ریاست کا تیسرا ستون میرے نبی نے جو بنیاد رکھی تھی نا اس لفظ پہ کہ میرے ذمے وہ ترقی کرتی گئی ابو بکر کا دور آیا لیکن ان کو وقت تھوڑا ملا لیکن پیچھے نہیں ہٹا کام آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کا خلیفہ رسول اللہ کا نہیں صدیق رسول کا خلیفہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حضرت عمر صدیق اکبر کا خلیفہ ہے واہ صدیق کیا کہنے تیرے تیرا نائب تیرا اسسٹنٹ یہ سارا کریڈٹ صدیق کو جائے گا صدیق کا سارا کریڈٹ مدینے والے کو جائے گا اللہ حضرت فاروق اعظم نے خطبہ دیا خطبہ دے کے کہا کہ اگر میں ٹیڑھا چلا یعنی قانون کو میں نے پاؤں تلے دبایا اپنی طاقت سے تو کیا کرو گے ایک بدو دیہاتی پڑھے لکھے وہ کھڑا ہوا انہیں آکیا تنو ایک گھوڑا سی ہوتے ہاتھے بکریاں چرانے والا سی کون سی بکریاں چرانے والا تھنکر آتھر مولانا پیر صاحب نہیں تھا
بکریاں چراتے چراتے پتا چلا کہ آج میٹنگ ہے، عمر تقریر کرنے لگا ہے اور کہتا ہے بھی آؤ مجھے کوئی مشورے دو. اس نے کہا ہو سکتا ہے میں بھی کچھ دے سکوں. تو بکریوں کا چرواہا پیچھے بیٹھا تھا، اٹھا اور بکریوں کو چرانے والا کوڑا لہرا کے کہا تو ذرا رستے تو ہاٹتے صحیح ہے ویک جے نال گدری بکری نو سیدھا کردا تینوں اے نال سیدھا کراں گا. ہے ہمت اسلامیہ جمہوریہ کے کسی ASI کو کہہ سکو؟ ہے ہمت؟ اٹھا لیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں پہنچا لیتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے ایک بزرگ عالم ہیں، پیر صاحب ہیں، ان کو حکومت نے پکڑ کے اندر کر دیا. پھر ہمارے دوسرے پیر صاحب نے اس وقت کے وزیر اعظم اور اس کے بھائی کو سفارش کی کہ تم نے ہمارے پیر صاحب مولانا صاحب، حالانکہ وہ بزرگ ہیں، ان کو تم نے اندر ڈال دیا ہے. وہ دونوں زندہ ہیں. ایک پیر صاحب کے لیے دوسرے پیر صاحب نے وزیر اعظم کو سفارش کی کہ ان کو اندر ڈال دیا ہے اور ان کے اوپر تم نے یہ بھی مدعا بھی ڈال دیا ہے، انہوں نے چھڑ دے. آگے سے جواب آیا وہ بول دے چوکھا نے زبانیں بند کر لو ورنہ تم بزرگ ہو، تم بوڑھے ہو، تم کچھ بھی ہو، تمہیں اٹھا کے اندر ڈالیں گے. تمہیں پیچھے آنے والا نہ جج بولے گا نہ جرنلسٹ بولے گا. یہ اسلامیہ جمہوریہ کہلانے کے قابل. فاروق اعظم نے جب کہا کہ اگر رستے سے ہٹ جاؤں تو کیا کرو گے؟ بدو دیہاتی چرواہے بکروال نے کہا، اس نے کہا جڑا گدری بکری نو سیدھا کرتا نا ادھے اتنے نس دیے، منہ مار دیے، یہ نال تینوں سیدھا کراں گا. آگے حضرت عمر نے یہ نہیں کہا اٹھو پکڑو اسے اور اندر ڈالو اور اس کے پوری نسل کو سبق پڑھاؤ. اس کی یہ مجال 26 لاکھ مربع میل کے حاکم کے سامنے یہ بولتا ہے بدو کہیں کا نہیں. حضرت عمر نے کہا شکر ہے خدایا، شکر ہے خدایا تو نے میرے نبی کی امت میں ایسا بندہ بھی بنا. عمر ہوشیار، اگر تو ٹیڑھا ہوا نا تو تجھے سیدھا کرنے والے موجود ہیں. اور آگے جو کہا وہ مجھ پہ بھی زد پڑتی ہے، آپ پہ بھی پڑتی ہے. حضرت عمر نے کہا سن لو میرے حضور کے امتیوں، میری اس ملت میں رہنے والوں، اگر تم غلطی پر ہمیں نہ ٹوکو تو تم فضول، اور اگر ہم راہ پہ نہ چلیں تو ہم فضول نہ بننا. جو فضول شے ہوتی ہے وہ برباد کرنے کے قابل ہوتی ہے، اجاڑنے کے قابل ہوتی ہے. دیکھا نہیں کھیتی جب کسان بوتا ہے اس میں کچھ گوٹیاں نکل آتی ہیں، بیلے جن کا کوئی کام نہیں ہوتا تو ان کے اوپر سپرے کرتا ہے تاکہ یہ مر جائیں. فرمایا جو لوگ حاکم ٹیڑے چل رہے ہوں، گنگے بن کے رہے، فرمایا یہ سپرے کے قابل ہیں. اللہ کی قسم اگر یہ بات حق اور سچ ہے، ہمارے 80% ہم لوگ اسی سپرے کے قابل ہیں. ہم زندہ رہنے کے قابل. اصل جو اجڑ رہا ہے ملک، جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ہم چپ، یہ گنگا رہنا ہمیں برباد کر رہا ہے. بلکہ الٹے نعرے لگائیں گے، پھر جماعتوں میں بٹے ہوئے، یہ تیری جماعت، یہ میری جماعت. میری جماعت میں ملک ڈوبتا رہا، میں اپنی جماعت کا جھنڈا. جماعت بنانی تھی تم ایک ہی جماعت بنتے، وہ محمد عربی کی جماعت، وہ حق کی جماعت، وہ سچ کی جماعت. لیکن فاروق اعظم میں صدقے جاؤں، آپ نے فرمایا تم اگر چپ رہے، تم بے سود، تمہارا کوئی فائدہ نہیں زمین پہ، تم سمندر کی اس جھاگ کی طرح ہو. جھاگ کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے جب چھولی آتی ہے جھاگ برباد ہونے کے قابل، پانی کسی کام کے قابل. اما الزبد فیذهب جفا، قدرت کا قانون یہ ہے کہ جھاگ کو وہ فنا کر دیتی ہے، پانی فائدہ مند ہے، اسے قدرت زندہ رکھتی ہے. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، یہ دستور قانون اصول دیا قرآن نے. فرمایا جو چیز لوگوں کو نفع
نفع دے گی اس کو جینے کا حق ہے، جو نفع نہیں دیتی اس کو جینے کا حق۔ یہ قرآن اصول ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میرے نبی نے فلاحی مملکت کی بنیاد کب رکھی؟ ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں، عید قربانی نزدیک ہے، اب بھی الحمدللہ نزدیک ہے، ایک گزر گئی ہے دوسری آنے والی ہے۔ اب بکریاں آ گئیں بیت المال میں، بہت ساری بکریاں، بکرے، بیڑے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا صحابہ کرام کو، ایک ان میں تھے حضرت عقبہ، یہ بعد میں مصر میں جا بسے تھے، عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے ان کو کھڑا کیا، فرمایا یہ بھیڑیں بکریاں آ گئی ہیں، تو جو لوگ قربانی کرنے کے قابل نہیں ہیں ان میں ایک ایک بانٹ دو، ان میں تھوڑے کو بھی جڑی زیادہ ہوئے وہ میں نے دیکھو سبحان اللہ، تسی میں نے بات کہ تیرے کو جو کی ہوئے اساد پھر لے پکا طے کیتا ہے جتنا جنہ آپ کھادا منگ کے انہاں منگتے مارے ٹانگ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دیا۔ میں صدقے جاؤں اس رسول کے، یہ حاکم ہے مدینے کی ریاست، یہ فلاحی ریاست کا پہلا بانی۔ آپ نے فرمایا یہ بکریاں ہیں بیت المال کی، حکومت کی، ریاست کی، تو جو بکریاں ذبح کرنے کے قابل نہیں، طاقت نہیں ہے، ان میں یہ بانٹ دو۔ اب حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم ملا، حضور نے، حضرت عقبہ نے بانٹ دی، ایک بکروٹا بچ گیا۔ بکری تے بکروٹے میں فرق ہے پتہ؟ یہ باقی بڑے بڑے بیٹھے تھے، نکڑے نکڑے بکروٹے، مطلب ہے جیڑا سال تو تے وہ بکرا تے جیڑا 6-7 مہینے دا۔ آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو چلو جو کہہ دی ہے چلے۔ تو حضور نے فرمایا، حضرت عقبہ نے کہا سرکار سارے میں نے بانٹ دیے ہیں، ایک چھوٹا جیا بکرا رہ گیا ہے تے سرکار انہاں وچ میں بھی ہاں، میں تے چپ رہا، وڈدیاں میرے کسی وچ کھ نہیں آیا، تے حالانکہ اس لسٹ وچ میں بھی ہاں، میرے کول بھی اتنی طاقت نہیں کہ میں قربانی کر سکاں۔ تے انہاں کہ پھر اے بکروٹا میں رکھ لواں، صرف رکھ نہ لواں، انہوں میں قربانی کر لواں، جے بے اختیار ہوندا اے مدینے دی ریاست دا، وہ بادشاہ انہیں آکھنا سی تو پڑھیا نہیں قانون تے سنیا نہیں، سال تو ایک دن بھی اگر چھوٹا ہے تے وہ لگدا نہیں، فرمایا اگر تیرا دل آ گیا ہے تینوں اجازت ہے۔ اس کو کہتے ہیں اختیار نبوت، آئین مقنن ہے نا، حضور مقنن ہے، اللہ کے قانون میں کچھ گھٹا بھی سکتے ہیں بڑھا بھی سکتے ہیں، قانون سال کا ہے، نبی چاہے تو 6 مہینے کا بھی لگ سکتا ہے۔ اس کو کہا کہ تو کر لمی، پھر اگے کسی نے دسی شسی نہیں، کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ خیر یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ قربانی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، قربانی جو نہیں کر سکتے تھے ان کے پاس تو طاقت ہی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جن کے پاس استطاعت نہیں تھی ان کو قربانی کے جانور تک کس نے فراہم کیے؟ ریاست نے۔ اس کو کہتے ہیں مدینے کی ریاست، اس کو کہتے ہیں فلاحی ریاست۔ روٹی تو رہی بڑی بات ہے، روزی تو بڑی بات ہے، اب مدینے کی یہ تو بے کملی والا ہے، آگے صدیق اکبر ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ وقت ہے رات کا، وقت ہے رات کا، اور رات کو مملکت اسلامیہ ریاست مدینہ کا حاکم نام ہے عمر، ہاتھ میں ہے گھوڑا، ایک بندہ ساتھ ہے، پھر رہا ہے ارد گرد کہ کوئی کہیں کسی کو دکھ نہ دے، کسی کے گھر میں کوئی نقب نہ لگائے، کہیں کسی کا نقصان نہ ہو جائے،
یہ پہرے کون دے رہا ہے؟ یہ آپ کے علاقے کا SHO نہیں ہے، یہ 26 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے۔ چلتے چلتے ایک جگہ سے رونے کی آواز آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، ڈانٹ کے کہا کون ہے؟ کہا ایک بیوہ عورت ہو، یہ روتے کیوں ہیں تیرے بچے؟ چپ کر کے سلاتی کیوں نہیں؟ اس نے کہا بھوکے ہیں، سلاؤں کیسے؟ یہ کھڑک کھڑک کی تیرے گھر سے آواز کیوں آتی ہے؟ اتنی صاحب خبر یہ کہا خالی چولہے پہ میں نے رکھی ہوئی ہے دیگچی، اس میں ڈوئی مار رہی ہوں، اس تسلی دے رہی ہوں، جھوٹ موٹ کا پکا رہی ہوں تاکہ روتے روتے سو ہی جاؤں۔ فاروق اعظم کے پاؤں سے زمین نکل گئی، روتے ہوئے گھر آئے، نوکر جس کا نام اسلم تھا، خادم غلام زر خرید صاحب تھا، لیکن گھی اٹھایا، آٹا اٹھایا، کاندھے پہ ڈالا، اب وہ منت کرتا جا رہا ہے جناب میں نوکر کس واسطے، میں نے دیو میں چکا۔ آپ نے فرمایا آج تو میرا بوجھ اٹھائے گا، کل خدا نے پوچھ لیا، حکومت تیری تھی، بوجھ تیرے نوکر اٹھاتے رہے۔ فرمایا نہیں، کل کا حساب مجھ سے نہیں دیا جاتا۔ میرے اس اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے باسیوں، وہ فاروق اعظم اس در پہ پھر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی کو کہا لے آٹا، اب فرض ادا ہو گیا کہ نہیں؟ کہا تو ذرا مہربانی کر، ذرا چولہے میں آگ دے۔ وہ آگ دے رہی ہے، اسے پتا کوئی نہیں ہے کہ وقت کا حاکم، اور آپ بیٹھ کے بھوکے مار رہے ہیں چولہے میں، چولہے میں بھوکے، اڑتی ہے راکھ منہ پہ۔ اسلم دیکھ کے کانپ رہا ہے، کہتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس بی بی نے جب تک سالن بنایا، روٹی پکائی، روٹی پکا کے بچوں کو کھلانے لگی، عمر بیٹھا خوشی سے اندر ہی اندر اچھل رہا ہے، شکر خدایا فرض ادا ہو گیا۔ فلاحی ریاست اسے کہتے ہیں، صرف آٹے کے ٹرک چوک میں کھڑے کر کے ریاستوں کے فرض ادا، یہ ذلت ہے، تذلیل ہے انسانیت کی، کہ لوگ روٹی کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں اور تمہیں حیا شرم ذرا نہیں آتی، پوری بے حیائی کے ساتھ وہ ٹرک جو تم نے دیے ہیں اس کے پیچھے بھی جو داستان ہے وہ رب جانتا ہے، اور ان ٹرکوں کو بانٹنے کے لیے پھر اشتہار دیے گئے کروڑوں کے۔ ظالم ہو، یہ کیا ظلم کرتے ہیں؟ اسلامی فلاحی ریاست یہ تیسری منزل ہے، تیسری اینٹ ہے جس کو عمر کہتے ہیں۔ عمر، یہ احساس ہے، یہ احساس ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تو جو چیز آ گئی توشہ خانے میں وہ ہو گئی خراب خانے میں، اس کو پھر لوٹا انہوں نے رل کے۔ وہ توشہ خانے کا ڈرامہ تو آپ سنتے بھی رہے ہیں، پڑھتے بھی رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم ایک دن رات کا وقت ہے یا دوپہر کا وقت ہے، ایک اونٹ ہے، اونٹ کو ذرا سی تکلیف ہے، اس کو تیل مار مار کے حکمران مالش کر رہا ہے۔ حضرت مولا علی، حضرت عبد الرحمن آئے، کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا ایک بیت المال مسلمانوں کے خزانے کا اونٹ ہے، تھوڑی اس کی کمزوری سی لاحق ہو گئی ہے، مالش کر رہا ہوں۔ آگے سے صحابی رسول نے کہا اتنے سارے غلام ہیں، کسی کی ڈیوٹی لگائی ہوتی۔ عمر نے وہ کپڑا یوں تھا، دھوتی یوں تھی، کہنے لگے عمر تو بڑا کیڑا غلام ہے۔ یہ ڈرامہ باز حکمران، یہ تماشا، اللہ ان ظالموں کا تو شکل دماغ میں آ جائے تو خون کھولتا ہے۔ یہ تماشے، یہ مسلمانوں کے حاکم ہیں، وضع میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ فلاحی مملکت رسالت کے دور کے بعد کی یہ بات ہے، ایک اونٹ کی مالش، اور لفظ دوسرا بھی پڑھ دوں، کہا میں مسلمانوں کا غلام ہوں۔ کن کا؟ کیا کہنے، یہ عمر ہے۔ یہ صرف چند میں
مثالیں ایسے پیش کرتا جا رہا ہوں تاکہ تصویر واضح ہو کہ اسلامی فلاحی ریاست کے خد و خال کیا ہوتے ہیں. اور پھر اسلامی فلاحی ریاست کے اندر احتساب بھی ہوتا ہے، حساب بھی ہوتا ہے، پھر مساوات بھی ہوتی ہے، پھر اسلامی فلاحی ریاست کے اندر حقوق کا تحفظ بھی ہوتا ہے. کیسے؟ اب یہاں تو یہ جو توشہ خانہ کا جب سے ڈرامہ چلا، میں تو یہاں نہیں تھا، میں وہاں پڑھتا سنتا رہا. اب یہاں دیکھتے رہے، پہلے ایک چور تھا، بعد میں پتا چلا کہ وہ چھوٹا نکلیا، وہ بعد پتا چلے وہ جنہوں نے مقابلے جو ولی ثابت ہوئے. اتنے بڑے چور نکلے جنہیں پیچھے پے ہوئے سن چور چور، وہ بعد پتا لگا جنہیں چور چور کر رہے سن وہ خود ٹاپ کلاس چور سن. ایک گھڑی کا چور نکلا، باقی انہیں چھوڑا ہی کچھ نہیں. اور جو زنانیاں تھیں ان کی آگے پیچھے چمچیاں کرچیاں، انہوں نے زنانہ سامان نہیں چھوڑا. شربت کے انہوں نے وہ گلاس تک جو نہیں چھوڑے، نیچے ہمارے وزیروں نے نیچے بچھانے والے کپڑے تک نہیں چھوڑے. اتنا بڑے ڈاکو اور مسلمانوں کے ہاتھ ہیں. اب اسلامی ریاست کیا ہے وہ سنیں. حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، خوشبو آئی، ہر چیز جو بٹتی تھی تو خوشبو بھی تو وہ بھی تو تقسیم ہونی تھی. اب خوشبو بانٹنے کے لیے حضرت فاروق اعظم نے اعلان کیا، فرمایا کوئی ایسا بندہ یا بندی مل جائے جو برابر برابر لوگوں میں خوشبو بانٹ دے. تو آپ کی اہلیہ محترمہ تقدس مآب بی بی تھی، اس کی عظمت کو سلام ہے. اس بی بی نے کہا سرکار یہ کام مجھ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، میں بڑے کرینے سے خوشبو بانٹتی ہوں. حضرت فاروق اعظم نے کہا یہ خبر تو مجھے بھی ہے کہ اللہ نے تجھے تقسیم کا سلیقہ دیا ہے، پر عمر کو ڈر لگتا ہے کہ باقی تو انصاف سے بٹ جائے گی، جو تیرے ہاتھوں کو لگ جائے گی اس کا حساب کون دے گا. یہ میرا دل کہتا ہے میں گھنٹہ چپ بیٹھا رہوں اور ہم سوچتے رہیں، جو تیرے ہاتھوں کو لگ جائے گی اس کا حساب کون دے گا. آگے بی بی نے دلیل دی، کہا سرکار وہ ذرا سی خوشبو ہی تو ہے. فرمایا مسئلہ تو خوشبو ہی کا ہے، جو ذرا سی انگلی پہ لگ گئی. اب ذرا میں مولا مرتضیٰ مشکل کشا کی بارگاہ میں لے جاؤں، میں فقیروں کے بادشاہ کے پاس آیا. مال آیا اصفہان سے، ظاہر ہے مملکت اسلامیہ پھیل گئی تھی، اصفہان سے بہت ساری چیزیں آئیں، اس میں ایک روٹی بھی، ایک روٹی کی بھی کوئی اوقات ہے؟ سچی گل دسو، جتنی روٹیوں کی یہاں تو الحمدللہ ہم پھر بھی جو بچ جاتی ہے کسی نہ کسی کام لگ جاتی ہے. اللہ مجھے معاف کرے، میری یہ کیسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے. میرے جو یورپ میں اور یو کے امریکہ اور کینیڈا میں میرے مسلمان بھائی ہیں انہیں میں کہہ رہا ہوں خدا اللہ انہیں ہدایت کرے، جتنا وہ روٹیوں کو برباد کرتے. اپنا میاں صاحب آپ سارے بزرگ بیٹھ کے کھانا کتنا وہ اجاڑتے ہیں، اور پھر کھانا جو بچتا ہے اللہ جانتا ہے وہ سارا صبح کو اٹھایا اور بن کی نظر ہو گیا. یہاں تو کوئی غریب مل جاتا ہے، کسی نہ کسی کو کسی مدرسے یتیم خانے میں آنے جانے والے کو. یہاں تو پکتی ہے ایک دو ہانڈیاں، وہاں 6 ہانڈیاں پکتی ہیں. اللہ نے طاقت دے رکھی ہے لیکن سارا ہی برباد. میرے مغرب میں رہنے والے مسلمانوں اتنا پکایا کرو جتنا کھایا، رزق کو جتنا وہ برباد کرتے ہیں اللہ انہیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. ایک روٹی، لیکن میں اس حکومت کے کارندوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے روٹی تک مسلمانوں کے بیت المال تک پہنچائی کہ ایک روٹی ہے تو روٹی ہے نا. یہاں کے کارندوں کو ڈی سی اے سی کمشنر وہ ان تو وڈے ڈاکو ہے، انہاں تو وڈے ڈاکو.
مجھے پرسوں ایک دوست نے فون کر کے کہا، اس نے کہا جی آج کل لوٹ مار مچی ہوئی ہے، حکومت کرسی دے پیچھے پئی ہوئی ہے، تلے آلیاں وہ کی ہوں دیئے انی بچائی ہوئی ہے، تھلے آلیاں ایسا جو تھانے دار جس پہ چاہا پرچا دیا، پھر پیسہ وصول کیا، ایس پی کھا رہا ہے، ڈی سی کھا رہا ہے، وہ ایچ ای کھا رہا ہے، پورے مزے ہیں، بربادی ہے، ملک لٹ رہا ہے، اور اوپر والے ڈاکو چپ کے چپ، انہیں کرسی بچانی۔ نام اسلامیہ جمہوریہ چھاتی تاڑ کے کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ میں قربان جاؤں مولا علی، اے خاتون جنت کے شوہر، حسنین کریمین کے بابا، تیری عظمت کو کروڑ سلام۔ بہت کچھ تھا بانٹنے کو، ایک روٹی بھی آ گئی، اب روٹی دے ہون ٹکڑے کرنے نے، ایک روٹی ہی تے آئے 7 ٹکڑے کیے، فرماؤ اس تو زیادہ ہوندے نہیں پائے۔ کتنے ٹکڑے کیے؟ جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کرو ذرا۔ نعرہ تکبیر، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 7 ٹکڑے کیے مرتضی مشکل کشا شیر خدا نے، 7۔ اب ظاہر ہے مانگنے والا 1000 آدمی ہے، ٹکڑے اور تقسیم کیسے ہوگی تسی دسو؟ آپ نے 7 ٹکڑے کر کے فرمایا قرآن اندازی کرو۔ کیا کرو؟ حکومت ہوئے، حکومت 3 اپنا بر اعظم دا حاکم ہوئے تو ایک روٹی دے اتے کی کرے؟ میری تے مقدے چ نہیں ہوندی، توانو سمجھ آ رہی ایک روٹی دی بھی کوئی ویلیو ہے کہ ساڑھے ایک وزیر اعظم دی دھی آتی ہے تو میں صرف بوتلاں تے لئیاں، میں صدقے جاواں تو آنے کی کچھ تسی نہیں کھانا، پورا ملک ڈکار کے سارے ہی لے گئے باہر، اور یہاں آ کے کہتے او فلانا چور، تسی ہو بڑے مور، شہر جو توڑا ہے لاہور، چلو سمجھے نہ توڑے بھی چکوئی ہو۔ آپ ابھی سارے انہوں دی روٹا رہا سبحان اللہ۔ ظالم ظلم کرے جو اس کا ساتھ دیتا ہے اس سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ ہو جاؤ نیوٹرل، بولا کرو، آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کیا کرو، گنگو میں شامل نہیں ہو۔ کہا تو کر، فاروق اعظم نے کہا تھا تم صبرے کے قابل نہ بن جاؤ، کیڑوں مکوڑوں کی طرح نہ جیو، انسان بن کے جیو۔ میرے مرتضیٰ نے 7 ٹکڑے کیے، پھر قرآن اندازی کی، قرآن اندازی میں، اور ہے حکمران اتنی بڑی حکومت کا، اور ایک دن تلوار نکال کے لہرا رہے ہیں، تلوار بھی کہو کیا ہوئے حیدر کرار تے بیچے ذوالفقار، کچھ سمجھے ہو میرے یار، تلوار بھی کہو، بندے رو پہ، انہاں آکھیا کیڑی مجبوری پہ گئی، امیر المومنین کیڑی مجبوری پہ گئی، اے مولوی دی مٹی ایک مسلح تے ایک تٹی، جے مولوی مسلح ہی بے چھڑے تے پچھے کیوں سمیع اللہ؟ اللہ اور ساڑھے کو ایک مسلح ہی ہے جے تصویر ایک گئی تے پھر اسی تے ٹکے دے نہ رہے، طوفان حیدر کرار تے ہے تیری ذوالفقار، اج وہ بھی بیچن تے لا دیتی ہے، خیر تے آئے اکھا بچو اتھروا دا طوفان، فرمایا جے علی دی چادر ایک ہور ہوں دی تلوار کدے نہ بیچا۔ یہ بیت المال کس لیے ہے؟ ثواب دیدی اختیار، ہائے ہائے ہائے، میں جمعے پہ منہ ذرا ہونٹ سی کے
میں رویا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم محترم شہباز شریف نے ایک پتہ نہیں وہ جو ہوتے ہیں نا ڈرامہ والا آرٹسٹ، چھوٹا لفظ بولیں گے پرچہ ہو جائے گا، فنکار صاحب کو 1 کروڑ روپیہ دے آئے. کتنا جی؟ ہاں جی 1 کروڑ دے آئے. سرکار یہاں بچے کتنے معصوم، کتنے فقیر، کتنے غریب، آپ صرف اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ آرٹسٹ نواز ہیں، آپ فنکار نواز ہیں. آپ کچھ اور بنتے تو اچھا تھا. یہ تماشا کون کرتا ہے؟ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کس کی ہمت ہے کہ یہ کر سکے؟ مسلمانوں کی ملکیت 1 پیسہ. یاد رکھو اسلامی فلاحی ریاست یا مطلقاً فلاحی ریاست میں 1 ٹیڑی پیسہ بھی آپ ادھر ادھر. فاروق اعظم اور معاملہ کس سے پڑ گیا؟ چیف آف دا آرمی سٹاف. آگے نہ ٹکر دیا، ادھر چیف آف آرمی سٹاف، ادھر فاروق اعظم. تو غلطی کی ہوئی جرنیل اعظم سے. اور جرنیل اعظم وہ بھی نہیں جو ملک کا پیسہ لے لے کے وہاں جا کے دوسرے ملک میں لگا رہا ہے، کھا رہا ہے، بربادیاں پھیلا. ایسا کوئی چیف آرمی سٹاف. یہ چیف آرمی سٹاف وہ ہے جس معرکے میں جاتا ہے جیت یقینی ہے. اور اس کو لقب کس نے دیا؟ سیف من سیف اللہ، خدا کی تلوار. یہ کہہ رہے ہیں نبیوں کے سردار. کمزور جرنیل نہیں. حضرت خالد بن میرے مرشد اقبال کہتے ہیں قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار. کس بلا کا آدمی ہے، کس ٹکر کا آدمی ہے، حیدر کرار کے پہلو میں کھڑا. اتنی قد و قامت والا آدمی ہے. ایسے چیف آف آرمی سٹاف کو ہلانا سوکا ساڑھے کو لوتے حافظ صاحب نہیں سامنے جا رہا. اتنا بڑا جرنیل اعظم حضرت خالد بن ولید. فاروق اعظم نے لکھی چٹھی، فرمایا تو فارغ. اور فارغ کر کے یہ نہیں کہ تو جرنیل سے فارغ گھر جا، فرمایا اب تو رنگ روٹ کی محفل میں آ جا. یعنی اب تو وہ جو چھٹے سکیل والا سپاہی ہے، ہم نے تجھے چیف سے اٹھا کے چھٹے سکیل میں لگا دیا. یہاں تو چیف نہ بن سکے تو دوسرے دن استعفا ہوتا ہے کہ ہم جرنیل کی سیٹ پہ ہم کام، اس کے نیچے ہم کام نہیں کر سکتے. اب اتنی بڑی رسوائی ہوئی ہوگی بظاہر، اتنی بڑی ذلت. کہاں چیف آف آرمی سٹاف اور کہاں ایک عام سپاہی. لیکن جرت نہیں ہوئی چیف صاحب کو. اس نے کہا اتھے بھی لڑنا تے اتھے نہ، اسی خوش کھلوتے ہیں. تسی کی آتے ہو پھر اتھے کچھ نہیں ہویا ہونا، اتھے پھر گلنا ہوئی ہیں، اتھے پھر صحابہ کرام کی مجلس سجی. پھر حضرت خالد بن ولید کے حق میں پھر دلیلیں شروع ہوئی. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے سامنے آپ نے خدمات ہی نہیں دیکھی. آپ نے کس بندے کو اٹھا کے کہاں پھینک دیا ہے؟ اس کو عروج اوٹ سے اٹھا کر آپ نے کار مذلت میں پھینک دیا ہے. یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ فاروق اعظم کروڑ سلام. آج ناروے یہ سب سے زیادہ بڑی فلاحی ریاستیں ہیں. ڈنمارک، سویڈن، وہاں جو قانون ہے نا یہ بینیفٹس والا، اس کا نام ہے عمرزلہ. کیا؟ جنہوں برداشت کی ہے عمر دانا انہوں نے بھی صدا عمرزلہ. یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے ان انگریزوں کے ملکوں میں، پیدا ہوتے ہی دودھ بھی ساڑھے ذمے، کپڑے بھی ساڑھے ذمے، کھلونے بھی ساڑھے ذمے، اماں دا خرچہ بھی ساڑھے ذمے، ایک تمام خرچہ. یہ کنے لایا سی؟ انہاں کیا ایک چھونکا مدینے ہو آیا سی. اس قانون دا بانی کون ہے؟
اے صدیق اکبر دا نائب ہے، وہ دا نائب عمر، لہذا انہاں آکھیا جنہیں بنیاد رکھی ہے وہ دے نا تے ہی رکھو نا، عمر ضلع، عمر والے قانون۔ کس والے؟ حالانکہ یہ محمد والے سن، ڈنڈی پھر مار گئے تھے عمر والے، عمر والے کتوں گھر والے، لیکن اساں ادو تے بھی خوش ہاں کہ عمر دا نا تے منیا نے عمر ضلع۔ حضرت فاروق اعظم خالد بن، اور لگتا ہے تسی تھک گئے سمی اللہ تیری آواز بڑی اونچی ہے، حاجی صاحب نے تیری سفارش کی تھی بھی نعت پڑھاؤ، جتن نعت پڑھا دے نعرے نعت، اللہ تعالیٰ خوش رکھے بیٹا ماشاءاللہ۔ اللہ آپ غور فرمائیں، تھوڑا سا دماغ پہ زور دیں، ہم پاکستان والے اس چیز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، اساں ایک میجر نال بھی متھا، پوری حکومت ایک جائے گی، یہ صرف بوٹ پالش کر دیے تے تا زندہ ہے، ورنہ انہاں نو پوچھنا لگ اس سانو رگڑی ہوندے کیونکہ اتو والے انہاں دے خدا دا واسطہ جے فوجا لے ہو تو سائنہ دے نال مہربانی کرو سانو ہوڑتے معاف کر دے۔ ہو خالد بن ولید چٹھی چھوٹی سی، تجھے فارغ نہیں کیا، تجھے چیف سے سپاہی بنا دیا ہے۔ اگو آفرین ہے اس جرنیل تے، انہیں بھی متھے تے مٹ نہیں پایا، انہیں آکھیا اتھے بھی لڑنا تے اتھے اسا اتھے بھی گوچتے بارڈر تے لڑنا تے عمر دے نا تے تھوڑا کسے کانے چ آکھیا تو انہا بڑا جرنیل نکڑی جی بغاوت کر دے سارے تیرے نال، انہاں کیا غلط سبق نہ پڑھاؤ، اساں عمر واسطے تھوڑا لڑ دے ہاں، اساں جدے واسطے لڑ دے ہاں وہ سارا ہی پتہ ہے رضا کے نہیں، اساں یار دے نا تے لڑنا ہے، عمر سانو مارے تبھی سر جھکیا ہوئے ہے، آخر یار دا بٹھایا ہوئے نوکر جو ہے۔ اطاعت اس کو کہتے ہیں، اتباع اس کو کہتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس کیس پہنچ گیا، بہت بحث ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، دلیل دی گئی، یہ جڑے کیوں تو سب مفارق کیتا، فرمایا انہیں ایک شاعر نو انعام دیتا ہے، انہیں میں آکے نا 1 کروڑ روپیہ تے بابا جی نے کس کے آکے انہیں کہ کنجر نہ دیتا، پر میں کیونکہ بیٹھا ہی تھے میرے ہوتے دہشت گردی دا پرچہ بھی ہو سکتا۔ انہوں نے کیا کہا کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک شاعر کو انعام دیا ہے، تو آپ اور پھر اپنی جیب سے دیا ہے، مسئلہ کو کیا بھئی اپنی جیب جو کوئی چاہے جنہیں دے چھڑے، ہونا اللہ جڑا ساڑھا ہے محسن تقوی پتہ نہیں تقوی کی تلک کی بلا ہے، اے دے چھڑے کسے نو اگر کروڑ روپے اپنے پلوں پر کتھو سانو کی۔ حضرت فاروق اعظم کو جب دلیل دی گئی نا کہ حضرت خالد بن ولید نے اپنی جیب سے ایک شاعر کو دیا ہے، آپ کو تکلیف کیوں ہے، اٹھا کے آپ نے اسے فارغ کر دیا، نیچے پہنچا دیا، معذور کر کے اس کو بالکل ہی نچلی صف میں آپ لے آئے۔ فاروق اعظم کا جواب سنیں، بالکل بیدار ہو کے سنیں، آپ نے فرمایا اگر اس نے مسلمانوں کے بیت المال میں سے پیسے میں سے دیا تو پھر بددیانتی کی خیانت کی ہے، پھر بھی مجرم، اور اگر اپنی جیب سے دیا ہے تو اس نے اسراف کیا ہے، سوکھا لفظ فضول خرچی، اس نے فضول خرچی کی ہے۔ ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ ایک فنکار کو، آرٹسٹ کو یا جو بھی پلا ہے اسے اٹھا کے 50,000 روپیہ دے دے، ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے، پر میں زیب نہیں دیتا ہے، اس نے اگر اپنی جیب سے دیا ہے فضول خرچی، اگر مسلمانوں کے مال سے دیا ہے یعنی بیت المال سے ثواب دیدی فنڈ سے، تو پھر بددیانتی کی ہے۔ دونوں صورتوں میں خالد جرنیل
ہونے کے قابل نہیں ہے۔ یہ یہی قانون اسلامی جمہوریت آ جاوے تے پوری دی پوری تھوڑے چیف آرمی سٹاف تے وزیر اعظم تے وزیر دعوت و دادلی اس تمام فارغ اور سارے اندر جتنا انہوں نے عقد مچھائی ہے، اسلامی فلاحی ریاست کو سمجھ میں آ رہی ہے کیسی ہوتی ہے؟ ایسی ہوتی ہے، قانون و انصاف کا اب بڑی بہت ہی اوکھی سی بات آ گئی، انصاف۔ کیا انصاف؟ حضرت ایاز بن غنم، گورنر ایاز بن غنم، حضرت عمر فاروق جب کسی کو حاکم بناتے تھے، وزیر اعلیٰ، گورنر وغیرہ بناتے، فرماتے تھے پہلا کام یہ کرنا ہے باریک کپڑے نہیں پہننے۔ مطلب کیا ہے؟ موٹا جھوٹا لباس، سادہ لباس پہننا پہلی شرط۔ دوسری، یہ تم نے نازک سواریوں پہ سوار نہیں ہونا، تم نے جس مکان پہ رہنا ہے اس کے سامنے تم نے اڑدلی، سو کا لفظ بھی ڈھونڈے، دربان، چوکیدار، یہ کھڑے دیوڑی نہیں بنانی تاکہ بندہ آئے تو سیدھا تمہارے پاس آئے، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، یہ شرطیں ہیں میری۔ اور پھر لسٹ بناتے کہ جس دن میں اسے یہ تفویض کر رہا ہوں عہدہ، اس دن اس کے پاس کرولا ہے یا مرسڈیز ہے، وہ ساری لسٹ بنا کے پاس رکھ لیتے چپکے سے، اور پھر فرماتے جائیے۔ ایاز بن غنم کا پتا چلا، ظاہر ہے جب اللہ حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، گورنری مل گئی، رنگ بدل گئے، روپ بدل گئے، کپڑے بدل گئے، دروازے کے اوپر پھر چوکیدار بھی آ گئے، تو اب بیٹھے کہاں؟ وہ مصر کے علاقے میں ہے، یہ مدینے میں ہے، کون بتائے گا؟ پر خبر تو پہنچنی تھی، اتنی بھی انٹیلیجنس کمزور نہ تھی، اور انٹیلیجنس بے ایمان نہ تھی، جو دیکھا وہ پہنچایا۔ جب پہنچایا فاروق اعظم نے فرمایا ان کو اسی سواری پہ ننگی پیٹھ اونٹنی پہ بٹھا کے میرے گھر، جب وہ لایا گیا تو آپ نے بھیجا کس کو تھا؟ آئی جی پولیس کہ کس کو؟ یہ ملیا ہوتا آئے افسروں تاڑے ہوتے خدا دی لانت پہنی ہے، تسا ملک نو چوکھا برباد کی۔ آئی جی پولیس، نام تھا محمد بن مسلمہ، فرمایا جاؤ، خاموشی سے پہنچو، جا کے دیکھو یہ شکایت سچی ہے کہ جھوٹی۔ حضرت محمد بن مسلمہ پہنچے، جا کے دیکھا جناب کا لباس بھی بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، گھر کی بربادی کے آثار نظر آتے ہیں، لباس بھی بدلا ہوا، ڈیوڑی بھی بنی ہوئی، چوکیدار صاحب بھی الٹ کھڑے ہوئے۔ حضرت سیدنا محمد بن مسلمہ کو آرڈر تھا جس حال میں ہو حال نہیں بدلنے دینا، اسی حال میں لانا، اتنی بھی ٹائم نہیں دینا ہے کہ یہ کپڑے بدل لیں، اسی صورت میں کھینچ کے بٹھانا۔ اب حکمران صاحب کو بٹھایا، محمد بن مسلمہ نے لے آئے، اور مسلمانوں کا جم گھٹا ہے، جم غفیر ہے کہ حساب کتاب احتساب ہو رہا ہے، نیب میں پیشی لگ رہی ہے۔ کیا؟ نیب بے عیب، نیب میں پیشی لگی ہوئی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے۔ اب جناب محترم گورنر صاحب سامنے کھڑے، حضرت فاروق اعظم نے اٹھایا کوڑا، ایک مار کے کہا بکریاں چرانا لے دیا پترا، اتنی جلدی بدل گئے ہیں۔ لفظ کیا کہے؟ میرا پیو ایک کسان سی، میں اپنی بات، میرا پیو کسان سی، وہ ہل چلانا سی تے روٹی بنانا سی، تے توڑے میں چکو اٹھ گیا کہ اور کسان دیا پترا، کہ میاں صاحب آکن کے کچھ آیا کر، تو چلو ہون کرسی تے بیٹھے خیال رکھے ہیں۔ تے فاروق اعظم نے بڑا مجمع، حج کا موسم سمجھ لیں، اور بکریاں چرانا لے دیا پترا، اتنی جلدی بدل گیا۔
آگے مجبوری یہ ہے، حالات ایسے ہیں، لوگ ایسے ہیں، وہاں کے جو یہود و عیسائی وہ ایسے رہتے ہیں، فرمایا چھوڑ ان کو، اپنی بتا۔ ہماری عزت لباس سے نہیں، اسلام سے ہے۔ اور پھر یہ اسی پہ بس نہیں، منتیں کرتے رہے، صحابہ جی بڑی ہو گئی ہے، انہیں کہا میری توبہ سرکار آئندہ نہ ہو سی، فرمایا نہیں پچھلا جڑا ہویا ہوتا بھی تو کوئی حساب ہو سی، اب اس کا کیا کریں؟ فرمایا بکریاں لاؤ، بکریاں لائی گئی، ریوڑ پورا لایا گیا، لباس وہ اتروایا گیا، چرواہوں کا لباس پہنایا گیا، ہاتھ میں پکڑایا گیا وہ ڈنڈا جو چرواہوں کا ہوتا ہے، فرمایا نکل باہر، چرائے بکریاں تاکہ تجھے تیری اوقات کا پتہ چلے، تجھے اسلام نے عزت دی، تو نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا۔ اگر حساب شروع ہو جائے تو یہ سارے تمہیں بھٹیوں پہ نظر آئیں گے، پوری نسلیں ان کی۔ احتساب یہ ہے فلاحی ریاست کا مول شکل۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مصر کے گورنر، اور چھوٹا موٹا آدمی نہیں، فاتح مصر، کیا فاتح مصر، جرنیل اعظم اسلام کا حضرت عمر بن عاص، ان کے بیٹے نے اسی چکر میں، یہاں روزانہ مصیبت یہی ہوتی ہے، بیٹا عمر بن عاص فاتح مصر کا، اس نے ایک مصری قبطی کو مارے گھوڑے دوڑ رہے تھے اور اس کا گھوڑا آگے نکل گیا، اس نے گھوڑا دے مارا کہ تو حاکم وقت کے گھوڑے سے تیرا گھوڑا آگے کیسے نکلا؟ یہ خناس ان افسروں کی اولاد میں، ان بڑوں کی اولاد میں، لاہور میں کتنے قتل ہوئے صرف اسی بات میں، کئی وزیروں کئی افسروں کے بیٹوں نے یہاں بندے مار ڈالے صرف اس چکر میں کہ تمہارا سائیکل ہٹا کیوں نہیں، تمہارا موٹر سائیکل ہماری گاڑی کے آگے سے۔ یہاں کئی قتل ہوئے ہیں اور قاتل آرام سے پھرتے ہیں، مقتولوں کا پتہ ہی۔ اور یاد رکھیں جو فلاحی مملک، اسلامی نہیں خالی فلاحی مملکتیں ہیں، وہاں پر سب سے زیادہ حقوق پیدل والے کے ہیں، دوسرے نمبر پہ حقوق سائیکل والے کے ہیں، تیسرے نمبر پہ ایک نامراد موٹر سائیکل اتے گاڑی پائے، یعنی جتنا لوور طبقے کا آدمی ہے اتنے حقوق۔ برطانیہ حقوق دے وچ ماٹھا ملک ہے، اتھے جدوں ایک وہ سائیکل والا جا رہا سی تے میرے نال جڑا بندہ سی وہ شودا ایستا بھی ہویا تے اتھوں چکر، تو میں آکھیا ظالم دے پترا جنگل دے وچ جا رہے ہیں تے لمبا چکر کٹی، چنگی بلی سپیڈ وچ سارا موشن ہی تروڑ دیتے، انہی چکر کٹن دی تینوں کیڑی لوڑ ہے؟ انہیں آکھیا ذرا جا جھونکا لگ جانا نا انہوں تے میرا لائسنس بھی جانا سی تے میں بھی نہ لی اور تو نندر آ رہی ہے، لیکن آواز تھلے ٹر گئی ہے۔ اب آگے اس میں تمہارا نام آئے گا، جو حکم ہو تو یہی چھوڑ دوں فسانے کا۔ حضور اسلامی فلاحی مملکت، یہ تو خالی فلاحی مملکت کی، ادھر سے میں نے ادھر اسلامی فلاحی مملکت ہے، حاکم مصر کا بیٹا مارا ہے اس نے ایک گھوڑا ایک آدمی کو، ایک کسی کے بیٹے کو، کہ تیری سواری میری سواری سے آگے نکلی کیسے؟ سپیڈ جو مار رہا تھا میں، تو کیوں آگے نکلا؟ اب حضرت سیدنا فاروق اعظم وہی آئی جی پولیس محمد بن مسلمہ اتھے او لاندے نے جڑا پرلے درجے دا، جنہیں کم از کم 2000 قتل کرایا ہوئے، وہ آئی جی لا دے نجائز، اتھے تے میرے حساب ہی ہو رہے۔ آئی جی پولیس محمد بن مسلمہ لاؤ انہیں، جب لائے گئے ابے نو بھی نال لایا، تکو وہ غلطی کنے کی تھی پڑھیا، انہاں آکھیا صحابہ جناب انہیں غلطی کی تھی تو اسے پیو بھی پڑھوا لیا، یہ چکر کیے، فرمایا کہ اس پتر نو نشہ پیو دائی سی، آئے آئے آئے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انہوں نشہ اے پیو دے منصب دا سی تے ساسا چاہتے ہیں او دا بھی
ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖੀਏ ताकि कोई किसी को जलील न कर सके। तो जेड़े वेले दोवें प्यो पुत्र आए ते मजलिस लगी ते आम मजमा ते हजरत सैयदना फारूक आजम ने फरमाया ओ बुला लिया उन्हों भी ओ जिन्हें कोड़ा खादा सी फरमाया फड़ कोड़ा बिस्मिल्लाह पढ़ ते मार गवर्नर साहब दे पुत्र दे नाजुक पिंडे ते लफ्ज हाकिम वक्त के बेटे को हालांकि इंज भी आख सकते सन मार इन मुंडे नू नहीं हाकिम वक्त के बेटे को मार इसके नाजुक बदन पे पूरे जोर से ताकि इसे पता चले मैं किसका बेटा हूँ। अब हजरत अमर बिन आस कहे सरकार मैं माफी उससे मांगता हूँ। फरमाया नहीं तू देख और फिर पड़ा ना जब कोड़ा बदन पे फरमाया हाँ अब बताओ बड़ों की औलाद बड़ों की औलाद यहाँ तो हमें लूट के खा गए ये बड़े बड़े ये कौन सा फलानी बिरादरी का ये वो तुर्रम खान है ये फलानी का हम गरीब सांसी नीचे क्योंकि पुलिस इना दी वजीर इना दे मुशीर इना दे मुसलमानों की मुमलिकत होती तो कभी ऐसा ना होता। ऐसी तो गैर मुस्लिम मुमलिकत ऐसी लूट मार हिंदुओं की मुमलिकत में नहीं होती जो यहाँ होती है। ये फारूक आजम है, ये इंसाफ है, ये मसावत है। ये हक जिनका होता है उनको हक कैसे मिलता है? यूं मिलता है। इसको इंसाफ कहते हैं, इसको मसावत कहते हैं, इसको एहतिसाब नफ्स कहते हैं, इसको हर किसी की इज्जत की रखवाली। जबला इब्नुल अहम हाकिम शाम की एक मुमलिकत का हाकिम था, मुसलमान हो गया, बड़ी बात हो गई। एक मुमलिकत का हुक्मरान मुसलमान हो गया, आया काबा शरीफ में कर रहा था तवाफ और उसने पहन रखी थी ऊपर जो झालर वाली वो ऊपर कपड़ा वो जमीन पे घिसट रहा था, उसको सोना लगा हुआ था। एक बद्दू उसको तो पता था कि जब तेरी सरकार में आए तो सभी एक हुए, बंदाओ मोहताजो साहिबो गनी सभी एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयार न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यही बता रही है मुसलमानों की नमाज, ये कानून था मुसलमानों का। अब हाकिम वक्त है, एक मुल्क का हाकिम है, कलमा अभी ताज़ा पढ़ा है, मसलहत का तकाजा है, इसे प्रोटोकॉल दिया जाए। लेकिन काबे के इर्द गिर्द फिरा है एक बद्दू साथ अल्लाह के उस मोहब्बत के नशे में फिर रहा है। उसका पाँव आ गया उसकी सोने वाली चादर की झालर पर, ज़ाहिरा फिसला, रुका, पीछे देखा, कहा तुम्हें तमीज़ ही नहीं है कि बड़ों के साथ कैसे चला जाता है। आदत जो थी रख के मारा उस बद्दू को थप्पड़ मुंह पे। वो उसने कहा कि तू कौन है? उसने जवाबन जो रखा, जाहिर है एक बड़े आदमी का नरम हाथ और होता है ते रेडिया दे हाथ पूरा थोड़ा लगा तो मुंह ही फिर गया। अब जाहिर है चीखो पुकार हुई, हाकिम वक्त प्रोटोकॉल वाले को थप्पड़ पड़ गया, वो भी हरम में हजरत उमर फारूक की बारगाह में कि जनाब ये होता है आपकी मुमलिकत में। फरमाया हमारी मुमलिकत में गरीब और अमीर बराबर है। इथे ये हो ही नहीं सकता कि तुसी बीजो अक ते खाओ अंब की अक बीज के किसे नहीं अंब खाते, अक बीज के किसे नहीं अंब खाते ते वहां शतूत न लाया ही। पीर मारे शाह फरमाया अक बीज के किसे नहीं, ये जड़ा अक होता है ना, अक मुंडिया तो पता नहीं होना, बुजुर्ग वेखे होने उन्होंने जड़ा फल लगते वो भी अंब की तरह होता है बड़ा सारा। ते अक बीज के किसे नहीं अंब खाते ते वहां शतूत न लाया ही, जो बीजिए वारसा वड लइए। विच हदीस रसूल फरमाया
الہی مملکت کے اعضائے رئیسہ عناصر ترکیبی عدل. پہلا ایمان، اللہ کی حاکمیت. سب سے پہلی چیز اللہ کی حاکمیت. اللہ تعالیٰ سپریم لا کیا ہے؟ اس کے رسول کا اور اللہ کا فرمان. یہ سپریم لا ہے. نیچے والی جتنی حکومت ہے یہ ساری اس کی نائب ہے. وہی کچھ آگے پہنچائے گی جو اوپر سے آرڈر آئے گا. آگے جو چیز وہ قرآن میں، حدیث میں، اللہ رسول کے فرمان میں نہ پائے، صحابہ کی زندگی اس میں بھی نہ پائے، پھر جو اعضاء اپنے بنائے، ایک جماعت بنائے، مشاورتی جو بھی جماعت بنائے، وہ انہی کی روشنی میں آگے قانون بنائے گی. اپنی طرف سے کوئی قانون اور آئین کوئی بنا نہیں سکتا. اس کے اوپر اصل لا، سپریم لا میرے اللہ کا، میرے رسول کا. اللہ رسول کا جو فرمان وہ سپریم لا ہے. اللہ رسول پر ایمان پہلی اینٹ ہے. اس کے بعد پھر عدل ہے، انصاف ہے، مساوات ہے، احتساب ہے، پھر حساب کتاب ہے. جب یہ پوری بنتی ہے مملکت تو اس کا آخری نقطہ 100 سال گزر گیا لیکن اس کا اثر نہیں گیا. 100 سال گزر گیا نا، کہتے ہیں جو کتھے ہویا سی. میں نے کہا بنو امیہ بیچ میں آئے، عدلی بدلی ہوئی، اوپر نیچ شکست و ریخت ہوتی رہی، لیکن میرے رسول کا وہ جو فلاحی نظام تھا وہ پھر بھی کسی نہ کسی شکل میں چلتا رہا. یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب آئے تھے تو شکست و ریخت کی انتہا تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز آ کے بیٹھا. اور ذرا آخری گل تے بندہ بھی آخری. حضرت عمر بن عبدالعزیز آ کے جس وقت بیٹھے، عمر بن عبدالعزیز حالت یہ بن گئی کہ حسن قصاب کہتا ہے کہ میں جو آیا نا بکریاں خریدنی تھی چرواہے سے، دیکھا 30 بھیڑیے پھر رہے کتوں کی شکل بکریوں میں، تو میں پہچان نہ سکا بھیڑیے ہیں کہ کتے ہیں. میں نے چرواہے کو کہا ہے 3 کتے تو رکھے ہوئے، بکریاں دی رکھوالی. وہ ہس پیا، انہیں کہ کتے نہیں بھیڑیے، جنگلی بھیڑیے ہیں. انہیں آکھیا بھیڑیے بھگیار تے بکریاں دے وچ او بھی جنگلی بھیڑیے تے بکری نو انہاں نے آکھیا کچھ نہیں. ہووے بھیڑیا تے بکری نو کچھ نہ آکھے، ہووے پلا تے دودھ نو کچھ نہ آکھے. سبحان اللہ، عجیب بات ہے. اس نے کہا ایک نہیں پھر 30 بھیڑیے پوری باجماعت پھر رہے ہیں. انہیں آکھیا یہ سمجھ نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی. حسن قصاب نے کہا، آگے چرواہے نے جو لفظ کہا، کیا چرواہے تھے. انہیں آکھیا جدو سر سلامت تے ٹھیک تے صحت مند ہوئے نا پھر بدن خیر ہی خیر ہے، تے جدو سر بگڑتا ہے بدن تاں بگڑتا ہے. مطلب یہ ہے وزیر اعظم بندے دا پتر ہے تھلے خیر ہے، اگر وزیر اعظم ڈاکو اور چور ہے تو پوری قوم چور ہو. ناراض نہ ہونا، میرا ووٹ تھوڑے نام ہے. میرے پھر حاجی صاحب نے آکڑا ہے لیکن دن تو عمران خان نہ لڑا. سبحان اللہ. 30 بھیڑیے، یہ کیا چکر ہے؟ 30 بھیڑیے بکری کو کیوں نہیں کھا رہے؟ تو جواب آیا نظام عمر والا پھر ایک عمر آ گیا. پھر عمر، وہ حسن قصاب کہتا ہے کہ وہ چرواہے میں نے دسیا جدو حضرت عمر بن عبدالعزیز دی وفات ہوئی، زہر پیوایا گیا، ظالمہ پیوایا تے کھوایا تے انہوں مار کھڑیا. تے ادھوں انہیں آکھا رات نو ایک بھیڑیا، ویسے پھرتے رہتے سن، بھیڑیا بکری نو پیا تے رون لگا چرواہا تے پٹے آکھے ہائے عمر. انہاں آکھا ظالم دیا پترا عمر تے ٹھیک ٹھاک سن. انہاں آکھے آج بکری نو بھیڑیا پہ گیا ہے، لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز مر گئے. یہ عمر بن عبدالعزیز آیا، حالت کیا بن گئی. عراق کے گورنر، ایک آخری گلہ نے انہوں مکان لگا، دل میرا بڑا سی کہ پچھلے
نے 2 مہینے آنی قسم. سبحان اللہ. لیکن میاں جوید صاحب تو اشارے کر رہے ہیں کہ کدھر دیکھ آئی کھلوتی ہمیں باتیں جا کر آئی کوئی. سبحان اللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گورنر نے خط لکھا, کہا اس دفعہ سال کا جو ہم نے بجٹ پیش کیا ہے اس میں پیسے بچ گئے ہیں, پیسے بچ گئے ہیں, خرچ کرنے کی جگہ کوئی نہیں, آپ ہمارے حکمران ہیں, حکم فرمائیں کہاں خرچ کریں. حضرت سید عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا جو اس مملکت میں تمہارے ایریے میں مقروض ہیں ان کا قرض ادا کر دو. آگے سے جواب کیا قرض ہم ادا کر چکے ہیں لوگ, پھر بھی بچ گئے ہیں. فرمایا جن بچیوں کی شادیاں ہونی تھی غربت کی وجہ سے نہیں ہو سکی وہ شادیاں کروا دو. انہوں نے کہا وہ بھی کروا چکا. اور جیڑی ضرورت سی ایک گنوائی, جواب آیا وہ بھی, پھر بھی بچ گیا. یہ بچ سکتا ہے پیسہ؟ کیا بچ گیا یہ چکر کیے. کیا اس کو کہتے ہیں فلاحی ریاست. لیکن سوال پھر یہ ہے کہ ایسا کیا ممکن ہے کہ بجٹ جون کے مہینے میں آئے اور پتہ یہ چلے سب ضرورتیں پوری کر کے پیسے بچ گئے ہیں؟ تو کسی نے اٹھ کے کسی سے پوچھ لیا, کہا ہے جو لگتا ہے جھوٹ بولن دی بھی کوئی حد ہوتی ہے. یہ تھوڑی جیڑی میں گل سنی ہے تماشا نہیں ہو گیا, یہ اتنے کوئی سمندر پہ آ پکتا سی پیسے آتا بھئی نہ کچھ ہو کے بھی پیسہ. اگو جواب دینا لے آکھیا, انہیں آکھیا جواب بھی اتھری ہے. انہیں کہ او کہ فرمایا اصل گل اے وے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر اپنے دفتر سے گھر آ رہے تھے, رستے میں دیکھا انگور پڑے تھے, مدت ہوئی تھی انگور کھائے ہوئے, طبیعت مچلی, پرانا شہزادہ, انگور کو طبیعت کی, پیسے جیب, واہ چنگے حاکم نے ٹھکڑی جیب اچنے آ کے بیگم صاحبہ فاطمہ بن عبد الملک, اور بیگم کون ہے؟ دادا بھی بادشاہ, باپ بھی بادشاہ, بھائی بھی بادشاہ, خامد بھی, اتنی بڑی ملکہ. آ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز حاکم وقت 3 بر اعظم سے بڑا حاکم, آ کے کہا دردے ہم بھی دل پھر کل دردیاں کریں گی. میں چہرے دیکھ رہا ہوں, ڈردے آکھیا کہ اللہ ہوئے اللہ تعالیٰ تو انہوں سلامت رکھے, خوش رہو. ایک کوئی درہم مل سکتا ہے؟ 1 روپیہ مل سکتا ہے؟ ملکہ محترمہ نے ایسے دیکھا, کہا خیر جیب کچھ نہیں. انہیں آکھے جی ہوندہ تے تواڈے کولوں کیوں منگتا ہے؟ اللہ جناب نو سلامت رکھے, 1 روپیہ مل سکتا ہے. انہیں آکھے کی ضرورت پہ گئی ہے؟ انہیں آکھے مدت ہوئی ہے انگور نہیں کھاتے, اج رستے میں انگور پیسن, جی 1 روپیہ دے دیو کہ میں انگور کھا لوں. ابو بیگم صاحبہ نے جال سڑ کے فرمایا, انہیں آکھے تسی کیڑے حاکم ہو؟ وہ کیڑے حاکم ہو, کنے تو انہوں حاکم بڑھایا ہے؟ توانے اتنا بڑا خزانے جو روپیہ بھی کوئی نہیں, وہ بھی ساڑھے کلو منگتے ہو تسی. سبحان اللہ. یہ کیوں جواب دے؟ حالانکہ انہوں نے چاہیے سے روپیہ دے چھڑ دے, پر روپیہ کتھوں دین دے؟ یہ بیگمات ساڑھیاں جیبیں صاف کر کے اپنا خزانہ بھر دیا. یہ ساڑھی جیب پلے تو انہوں نے کتھوں ملن کے چھلے. وہ بی بی نے الٹا انہیں دینا ہی نہیں سی تے ہے ہی نہیں سی. انہیں آکھیا تسی کیڑے حاکم بڑے پھردے ہو؟ اے بادشاہاں دے فنڈاں وچ اپنے ملک ثواب دی فنڈ 1 کروڑ انہوں دے دیو, 70 کروڑ انہوں دے دیو, کسی دے پیو دی مجالے پوچھ لو. آپ کو اتنی بھی اختیار نہیں کہ 1 روپیہ بھی
اتنی بڑے خزانے میں سے لے لو. آگے سے ٹھنڈی آہ بھر کے عمر بن عبدالعزیز نے کہا جسے تو روپیہ کہہ رہی ہے مملکت کے عوام کے خزانے عوام کے پیسے میں سے وہ درہم نہیں وہ دوزخ کا انگارہ ہے. وہ دوزخ کا تو چاہتی ہے میں جل سڑ کے یہیں مر جاؤں یہ عمر سے کبھی نہیں ہو سکے گا. جواب دینے والے نے کہا جس دن حکمرانوں نے بیت المال مسلمانوں کے پیسے کو اپنے لیے دہتا ہوا انگارہ سمجھ لیا نہ کوئی آٹے کے پیچھے بھاگے گا نہ کوئی روٹی کے پیچھے بھاگے گا نہ کوئی بغیر مکان کے رہے گا نہ کوئی بغیر کپڑے کے رہے گا. تب تک یہ قوم بھیک مانگتی رہے گی جب تک حکمران عیاشی. جس دن حکمرانوں نے عیاشی بند کر دی اس دن خدا کی رحمتیں ہر طرف سے نمبر سے میرا گریبان پکڑ لیں. نہ قرضے مانگنے پڑیں گے نہ IMF کے دروازے پہ جانا پڑے گا. یہ ساری وبا اور بلا اوپر سے نیچے آ رہی ہے. عمر بن عبدالعزیز نے بتا دیا فرمایا آج جو پیسہ بچا ہوا ہے زکوٰۃ دینے والے گلیوں میں پھر رہے ہیں لینے والے کہتے ہیں سب کچھ ہے ضرورت ہی نہیں ہے. فرمایا یہ اتنی 100 سال کے بعد پھر رحمت کہاں سے برسی. کہا یہ فلاحی ریاست اسلامی ہے اسلامی فلاحی ریاست آتی ہے زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں لینے والے نہیں ہوتے. اس کے لیے ایک ہی قانون ہے کہ حکمران عیاشی بند کر دے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. زکوٰۃ لینے والے نہیں ہوں گے دینے والے پھرتے ہوں گے. یہاں کسی سے قرضے لینے کی ضرورت نہیں پڑی. میرے محمد عربی کا نظام زندہ باد اسلام. آخر دعوانا آپ خود بھی تشریف لائیں دران یہاں موجود ہیں آپ ان سے رابطہ فرمائیں اور بہانہ ہمارے رکن رکین بن کر اس معاملے میں آگے بڑھیں تاکہ ہم لوگ وہ کام جو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے امت کے ذمہ لگایا ہم مل کے اس کو آگے چلانے کی کوشش کریں. تو آپ ہمارے رکن بنے. بہانہ 100 روپیہ بھی ہو سکتا ہے 200 250 جو اللہ پاک نے طاقت دی ہے تاکہ ایک مستقل سورس بن جائے گا. ذکر کیا تیرے محبوب کے غلام الخدام کا ذکر کیا. یا اللہ وہ نظام جس کے آنے سے کائنات کے اوپر رحمت برستی رہی. یا اللہ آج تیرے نبی کی امت پھر ترس رہی ہے اس نظام کو ترس رہی ہے. میرے اللہ اس عظیم ریاست مدینہ کے خط و حال کا صدقہ آمنہ کے لال کا صدقہ میرے اللہ ہمارے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرما. ہمارے تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو راہ ہدایت عطا فرما. یا اللہ پھر سے ہمارے اس کشتی کو جو گھمنڈ میں پھنسی ہے اس کو ساحل مراد نصیب فرما. یا الہ العالمین ہماری غلطیاں ہمارے قصور ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں اچھے رستے نصیب فرما اچھی راہیں نصیب فرما. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو راہ ہدایت عطا فرما. اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو یا اللہ ہمیں اس سے چھٹکارا نصیب فرما. یا الہ العالمین اپنے محبوب کا صدقہ سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان بن عفان سیدنا مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا اور ان کی راہ پہ چلنے والے ہمیں لوگ نصیب فرما. یا الہ العالمین الہی تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. یا اللہ جو ہمارے ساتھی ہمارے اس مشن کے ساتھی تھے وہ دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی بخشش کرنا. یا اللہ میاں صاحبان اور ہم سب کے جتنے عزیز پیارے خصوصاً ماں باپ یا اللہ جو دنیا فانی سے چلے گئے ان کی قبروں کو روشن فرما. یا اللہ یہ سلسلہ بہانہ ہم نے جو شروع کر رکھا ہے اسے برکت عطا فرما. جتنے ہمارے بزرگ ہمارے ساتھی ہمارے بھائی ہمارے بچے دور دور نزدیک سے آتے ہیں میرے اللہ ان کو قدم قدم پہ برکتیں عطا فرما رحمتیں عطا فرما. یا اللہ میں کمزور انسان اگر مجھ سے کوئی غلطی کمی کوتاہی ہوتی ہے میں دست بستہ اس کی معافی کا طلبگار ہوں. انہیں معافی عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ۔